ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کہہ دو یزیدیوں سے، کہہ دو یزیدیوں سے، کہہ دو یزیدیوں سے۔ آپ تو حسینی ہے نا، بولیے سبحان اللہ۔ آپ کو تھوڑی دن گننا ہے، یزیدیوں کو گننا ہے نا۔ سبحان اللہ بولنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمان سے گزر رہا تھا تو ایک کسان زمین میں گندا ہو رہا تھا، اس نے جب دیکھا تخت کو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ 300 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ 75,000 مرد، 75,000 جنات، 75,000 چرندے اور 75,000 پرندے ایک وقت میں تخت پر بیٹھتے تھے۔ کتنا بڑا تخت، ہوا میں لے کے سلیمان کو اور ان تمام مخلوق کو وہ اڑتا ہوا تخت کو لے کے کسان کے اوپر سے گزرا، تو کسان نے، اسی لیے میں بولتا ہوں کہ بچوں کو ہمیشہ پیچھے بٹھاؤ۔ بڑے لوگ آگے آ جائیے نا، آ جائیے آپ لوگ، بڑے لوگ آگے آ جائیے، بچوں کو وہ 4-5 بچوں کو پیچھے کر دیجیے، کیونکہ بچے اپنی تقریر سنانے لگتے ہیں نا تو ہم اپنی تقریر بھول جائیں گے۔ آپ تو بھائی آگے آئیے، سن رہے ہیں بھائی، بس بھائی آ جائیے، آپ ہی سے کہہ رہے ہیں، آ جائیے آ جائیے۔ یہ پیچھے عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مرد تو ہمیشہ آگے رہتے ہیں، نا؟ مرد تو ہر میدان میں آگے رہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو وہ تخت جب اڑا، کسان نے جب دیکھا تو کہا واہ کیا تخت ہے، داؤد کے بیٹے سلیمان کو دیا ہے، کاش میرے رب مجھے بھی یہ ایک تخت مل گیا ہوتا۔ بھئی آرزو تو کرنے کا حق ہے نا بندے کو، نہ تو بندہ کر سکتا اپنے رب سے جو چاہے دعا مانگے۔ انہوں نے بھی آرزو کی، کسان تمنا کیا کہ کاش یہ تخت مجھے بھی مل جائے۔ زمین پر آرزو ہے، زمین پر دعا ہے، تخت پر سلیمان ہے، یہاں کی دعا وہاں سنیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کسان کی فریاد سن لی اور فوراً فرمایا کہ تخت نیچے اتارو۔ نیچے اتروایا تخت، اور کسان سے جا کے پوچھا کہ کیا تمنا ہے تیری کہ یہ تخت تجھے مل جائے، اس سے بڑھیا تخت دوں میں تجھے؟ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، اس سے بھی بڑھیا ایک تخت ہے وہ میں تجھے دوں۔ اللہ کی قسم اگر تو سبحان اللہ کہتا رہے گا تو ایسے 100 تخت سے بہتر اللہ تجھے جزا دے۔ ساری دنیا کا تخت ایک طرف اور اس کی پاکی بیان کرنا ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ بولے مرنے سے پہلے پھر اس کی پاکی بیان کرنا ہے، جب تک اس کا نام نہیں لوں گا گلا کٹ نہیں سکتا۔ کھڑا ہے سمر تلوار لیے ہوا، سجدہ نہیں کرنے دوں گا، دم ہے تو آ۔ دنیا کی کوئی تلوار ایسی بنی ہی نہیں ہے کہ حسین کے مرضی کے بغیر اس کے حلق کے قریب آ جائے۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں کاٹ رہا ہوں، نہ، میں خود سے کٹوا رہا ہوں۔
بس سوچ کا فرق ہے میدان میں. تو سوچ رہا ہے کہ میں کاٹ رہا ہوں, میں خود سے کٹوا رہا ہوں. ورنہ تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا, ورنہ کاٹے جو گلوے آلے نبی آپ کہاں تلواروں میں. دنیا کے کسی تلوار میں وہ ضرورت ہی نہیں, وہ ہمت اور طاقت ہی نہیں جو نبی کے آل کے حلقوم کو کاٹ سکے. آباد تھا کرنا امت کے داراز شدہ گھر کو, ورنہ خیمے کو جلا دے انگارے, جرت یہ کہاں انگاروں میں. بیمار سی حالت دیکھ کے تم بیمار نہ سمجھو عابد کو, ہوتے ہیں مسیحا وقت کے جو عابد ہیں انہی بیماروں. سمجھ رہے ہو کہ ہم مجبور ہیں. کربلا میں حسین کی مجبوری نہیں ہے, شہادت حسین کی مجبوری نہیں ہے, اللہ کی منظوری ہے. مجبوری اور ہوتی ہے, منظوری اور ہوتی ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں شہید ہونا میری مجبوری ہے؟ میں تو پیدا جب سے ہوا ہوں نا تبھی سے شہنشاہ ہوں, آقا ہوں, بادشاہ ہوں. اور یہ آپ سوچیں گے کہ ناصر رضا مبالغے سے کام لے رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. ہندوستان میں جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا, جن کی بدولت گھروں میں نماز ہو رہی ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے, وہ ہند کا راجا میرا خواجہ, جس نے ہمیں دین دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دین پھیلایا ہے چلے والوں نے. دین چلے اور مشین سے نہیں پھیلا, دین پھیلایا بزرگان دین نے. تو جس خواجہ نے ہمیں دین دیا ہے ہندوستان میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا, یہ عقیدہ بھی انہوں نے ساتھ میں دیا. شاہ اشت حسین, حسین شہنشاہ ہیں. ہم نے کہا حضور 700-800 سال ہو گئے کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں شہنشاہ ہیں. یہ کہیے نا شہنشاہ تھے. تو میرے خواجہ بولے ہم وہابی نہیں ہیں, ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں. جب کہا کہ حضور تھے بولیے تو دوبارہ پھر خطرناک انجیکشن دیا. اچھا شاہ است کہا تو کہہ رہے تھے بولیے, لے بادشاہ است حسین. شاہ میں کام گیا, ایک اور خوراک لے لے, بادشاہ. شاہ ہی نہیں بادشاہ بھی ہے حسین. چاروں طرف سے آواز آئی, یہ تو شرک بول گئے, یہ تو بدعت ہو گئی, مرے ہوئے کو ہے کہہ رہے. غریب نواز نے کہا اچھا اس سے بھی خطرناک انجیکشن دوں. کیا بات ہے حضرت, کیا بات. شاہ کہہ رہے ہیں, حاجی صاحب بادشاہ کہہ رہے ہیں تو پریشان ہو گئے, مشرک کے فتوے لگا رہے ہو. اور سنو, مر نہ جاؤ, پکڑ کے رکھو ہاتھ پیر کلیجہ. آگے کہتے ہیں میرے غریب نواز شاہ اشت حسین, بادشاہ اشت حسین. فتوے لگانے والوں لگاؤ فتویٰ. اور اس سے بھی خطرناک جملہ سنو, دین اشت حسین.
کیا بات ہے، باپ رے باپ، اللہ اللہ شہنشاہ میں گھبرا گئے، بادشاہ میں گھبرا گئے، اور خطرناک انجیکشن لو، دین بھی ہوتا ہے۔ بولے دین بھی حسین ہے، یہ تو واقعی خطرناک والی بات ہے۔ بولے اچھا، ابھی تک تو ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ زندہ ہیں، شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، دین ہے، اب اس سے بھی خطرناک جملہ دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے حسین، یعنی جب تک دین رہے گا حسین رہیں گے۔ اگر پناہ دینے والا نہ رہے تو دین بھی نہیں رہے گا۔ کیا کہنے بھائی، دین ہے بے شک، تو حسین ہے، بے شک، دین کو پناہ دینے والے حسین۔ کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، کیونکہ آ گیا ہے پھر سے مہینہ حسین کا۔ حاجی صاحب پھر سجا دی ہے محفل حسین کی۔ بخار تھا، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مہینہ آ گیا پھر سے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے۔ میرے حسین بتاؤ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ فنا بقا سمجھنا ہے نا، اور جگہ نہیں سمجھ پاؤ گے، یہاں سمجھو گے۔ کربلا میں آؤ، کربلا میں سمجھائیں گے حسین کے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا۔ کیا تشریح کر دی، زندہ باد زندہ باد۔ جزاک اللہ حاجی صاحب، یہ سارا پیسہ لکھا جائے گا نیکیوں میں آپ کے، کیونکہ حسین کی محبت میں دے رہے ہیں، اور میں نے کل کہا ہے ایک نیکی لے کے جانا ہے یہاں سے۔ اللہ اللہ اللہ، سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، کٹا ہوا سر ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سر سے آواز آ رہی ہے، یزیدی سوچ رہا ہے کہ کٹا کیا۔ ہم نے جس کو کاٹا ہے وہ تو زندہ ہے، پھر اتنی محنت گئی کہاں ہماری؟ 22,000 کی فوج۔ ابن سعد بولا اپنے بھی لوگ کٹے ہیں، ذرا ان کے بھی سر لاؤ، اور ان کے بھی نیزے پہ رکھ کے دیکھو بولتا ہے کیا۔ کیا کہنے لگا، کیا بات ہے، کیا کہنے وہ تو بول ہی نہیں رہا ہے۔ تو حسین نے کہا یہی کٹا ہے، تو نے اپنے ہی تلوار سے اپنے ہی لوگوں کو کاٹ دیا۔ بولے پھر آپ، ہم تو کٹ ہی نہیں سکتے، نہ ہم کٹ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، نہ ہم ہل سکتے ہیں نہ ہم پھسل سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو آدم سے بھی پہلے جو تھا نور، وہ نور تھا ہمارا۔ ہم کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو کہ ہم ہیں کون۔ کل کی گفتگو جہاں میں نے ختم کی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آج کربلا بیان کروں۔ قرآن مجید سے ہم نے پوچھا کہ اے قرآن یہ بتا، وہ نیکی کیا ہے جو ہمیں لے کے جانا ہے یہاں سے؟ تو میرے رب نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور کر دیں۔
اور خوب خوب ان کو پاک کر دیں. ہم نے شریعت کا جب مطالعہ کیا کہ کس کس سے اللہ نے کہا ہے، کس کس کے بارے میں سے کہا ہے کہ دور رہو. پورے قرآن میں، احادیث میں اور کتابوں میں ہمیں یہی ملا، اے نمازیو پلیدی سے دور رہو، اے حاجیو ناپاکی سے دور رہو. ناپاکی میں عمرہ کرو گے نہیں ہوگا. اے نمازیو ناپاکی سے دور رہو، ناپاکی میں نماز پڑھو گے نہیں ہوگی. اے روزے دارو ناپاکی سے دور رہو، ناپاکی میں روزہ رکھو گے نہیں ہوگی. اے مسلمانوں ناپاکی سے دور رہو، مسلمانوں پلیدی سے دور رہو، نمازیوں ناپاکی سے دور رہو، حاجیوں ناپاکی سے دور رہو، روزے داروں ناپاکی سے دور رہو، مرد ناپاکی سے دور رہو، عورتوں ناپاکی سے دور رہو. مگر جب حسن و حسین آئے زمین پر تو رب نے کہا ناپاکی نمازی سے دور نہیں، نمازی تو ناپاکی سے دور رہے گا. اور جب حسن حسین آئے تو ناپاکی سے کہا اے ناپاکی سن لے، تو حسن و حسین سے دور رہے گا. ساری دنیا سے کہا پلیدی سے دور رہو، پلیدی سے کہا میرے اہل بیت سے دور رہو. ہم نے کہا مولا یہ حسن و حسین سے پلیدی سے کو دور کیوں کہا کہ رہو؟ کہا دنیا ناپاک آئی ہے، ان ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے حسن و حسین آئے. ناپاک لوگ اور ہیں اور ان کو پاک کرنے والے لوگ اور ہیں. کون ہے مولا پاک کرنے والے؟ قرآن نے کہا سنو، پوری دنیا صراط مستقیم کی طرف ہے. ایک ہے الی صراط مستقیم اور ایک ہے اعلی صراط مستقیم. اعلی کہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اعلی کہتے ہیں صراط مستقیم پر. میرے رب نے کہا بس دنیا میں دو چیز دیکھ لو. پہلا یہ کہ ناپاکی کس کے پاس نہیں جا رہی ہے، یعنی ناپاک لوگوں کو پاک کرنے والا کون ہے، اور دوسرا یہ کہ صراط مستقیم پر کون ہے اور صراط مستقیم کی طرف کون ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن بتاؤ صراط مستقیم کی طرف کون ہے اور صراط مستقیم پر کون ہے. تو قرآن نے کہا 7واں پارہ 15واں رکوع، قرآن نے کہا پڑھو پورا رکوع. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. 18 انبیاء کرام کے نام ہیں پورے رکوع میں، مگر ان 18 انبیاءوں میں میرے محبوب کا نام نہیں. اور پھر انبیاءوں کے آباء و اجداد کا نام اور ان کی ذریت کا نام، یعنی پوری دنیا ہے یہاں پر، محبوب نہیں. ہم نے کہا مولا 18 انبیاء کرام کے نام ہیں، تیرے محبوب کا نام نہیں. کہا ہاں نہیں ہے. غور سے پھر سے آپ بھی سن لے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ میری حجت ہے، یہ میری دلیل ہے. کون؟ ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء. ہم نے ان کے قوم پر ان کو نرفع درجات من نشاء درجوں بلندیاں عطا کی ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک میرا رب حکمت والا اور علم والا ہے. ووہبنا لہ داؤد، اور یہی اس کی دلیل ہے. کون دلیل ہے؟
दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मोहसिनीन, हम मोहसिनों को ऐसे ही जज़ा देते हैं। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, ये भी सब मेरे महबूब नबी हैं। कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सब के सब परहेजगार नेक बंदे हैं। व इस्माईल व यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, ये जो मेरे और नबी हैं चार, इनको हमने तमाम आलम पर फजीलत दी है। वमिन आबाइहिम, इनके आबाउजात, व ज़ुर्रियातिहिम, इनकी औलाद, व इख्वानिहिम, इनके बच्चे, वज्तबैनाहुम, इनसे जो लोग लिपट गए, इनके दामन से बंध गए, इनकी उम्मत, व हदैनाहुम, सब के सब हिदायत पर है। इला सिराते मुस्तकीम, और सिराते मुस्तकीम की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ जा रहे हैं, सिराते मुस्तकीम की तरफ। हमने कहा मौला ये सारे सिराते मुस्तकीम की तरफ जा रहे हैं, तेरे महबूब का नाम नहीं है यहाँ। कहा रब ने जहां इतने अंबियाओं के नाम हैं वहां महबूब का नाम नहीं, और जहां मेरा महबूब होगा वहां इनमें से कोई नहीं। और से सुने गुफ्तगू, थोड़ा पंखा इधर कर दे, हमारे चेहरे पे थोड़ा हवा लगने दे, ताकि दिमाग मेरा बिल्कुल यही रहे। इतने लोग का जो नाम लिया, ये सब सिराते मुस्तकीम की तरफ, सिराते मुस्तकीम की, बोलिए, सिराते मुस्तकीम की तरफ। इला सिराते मुस्तकीम, एक होता है अला सिराते मुस्तकीम, अला का मतलब सिराते मुस्तकीम पर, यानी सिराते मुस्तकीम पर और है, और सिराते मुस्तकीम की तरफ और है। जो लोग पर नहीं है वो सिराते मुस्तकीम की तरफ है, वो जा रहा है, और जो सिराते मुस्तकीम पर है वो कहीं नहीं हिल रहा है, वो एक जगह वहीं पर है। अब जो जा रहा है उसको कहां जाना है? वहीं पे जाना है जो सिराते मुस्तकीम पर है, उन्हीं के पास जाना है पूरी दुनिया को। मौला फिर सिराते मुस्तकीम पर कौन है? ये सारी कायनात तो सिराते मुस्तकीम की तरफ है। कहा मेरा महबूब वो सिराते मुस्तकीम पर है। हमने कहा कहाँ है कुरान में? कहा पर यासीन व कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम, ए महबूब आप रसूलों में हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर है। सारी दुनिया के लिए रब ने क्या कहा? सिराते मुस्तकीम की तरफ है। आदम सिराते मुस्तकीम की तरफ, मूसा सिराते मुस्तकीम की तरफ, नूह सिराते मुस्तकीम की तरफ, हूद सिराते मुस्तकीम की तरफ। मौला इतने अंबिया, कहा इतने ही नहीं, 1,23,999 अंबिया सिराते मुस्तकीम की तरफ। वाहिद मेरा महबूब ऐसा है जो सिराते मुस्तकीम की तरफ नहीं, वो सिराते मुस्तकीम पर। अरे बोलो, हम कैसे नबी की उम्मत हैं, कितने खुशनसीब हैं हम कि मेरे नबी सिराते मुस्तकीम की तरफ नहीं है, सिराते मुस्तकीम पर है। हमने फिर कुरान से पूछा और कोई आयत? कहा हाँ एक और आयत है, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक व इन्नका अला सिरातिन मुस्तकीम। ऐ महबूब हमने आपको कुरान दिया है, मजबूती से पकड़े हैं और आप ही सिराते मुस्तकीम पर हैं। जहां जहां कुरान में सिराते मुस्तकीम पर का लफ्ज है ना, वहां महबूब खिताब, महबूब से खिताब, और जहां जहां महबूब से खिताब है वहां इला नहीं है, अला। आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। हमने कहा मेरे रब और भी कोई है या सिर्फ नबी ही सिराते मुस्तकीम पर है? कहा और भी एक है। कौन? बोला मैं। अरे मैं अपने महबूब को कहीं भी अकेला छोड़ूंगा? बोलिए
اور جب محبوب کو نہیں اکیلا چھوڑا تو جو محبوب کے نواسے ہیں اسے اکیلا چھوڑوں گا. ہم نہیں چھوڑیں گے محبوب کو. محبوب صراط مستقیم پر ہے, ہم بھی صراط مستقیم پر ہیں. ہم نے کہا مولا قرآن میں کہا ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک تمہارا رب صراط مستقیم پر. کیا شان ہے میرے محبوب کی, رب صراط مستقیم پر اور نبی صراط مستقیم پر. ہم نے کہا مولا اور بھی کوئی ہے؟ بولے ہاں ایک اور بھی ہے, ایک اور بھی ہے صراط مستقیم پر. ہم نے کہا مولا وہ کون ہے تیسرا جو صراط مستقیم پر ہے؟ کہا پڑھو قرآن. ضرب اللہ مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ہم نے کہا مولا یہ تیسرا کون ہے؟ کہا هل یستوی هو, تم اور وہ برابر نہیں ہے. یعنی وہ جو تیسرا ہے اس کے برابر نبی کی امتوں میں کوئی امت نہیں ہے. وہ تیسرا بھی صراط مستقیم پر ہے. ہم نے کہا مولا وہ کون ہے؟ کہا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, وہ ہے جو عدل کرتا ہے, وہ صراط مستقیم پر ہے. صحابہ کو آیت پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آئی کہ عدل والا کون ہے, یہ کون عدل والا. کیونکہ رب نے جب کہا میں صراط مستقیم پر تو کھلا نام لیا, ان ربی علی صراط مستقیم. جب محبوب کو کہا صراط مستقیم پر کھلا نام لے دیا, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور جو لوگ اعلان کی طرف تھے ان کا بھی نام لے دیا, یہ لوگ صراط مستقیم کی طرف, مگر یہیں پر نام نہیں لیا. کیا کہا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, جو عدل والا ہے وہ بھی صراط مستقیم پر. اتنے میں صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ علیہ السلام, دو کو تو صراط مستقیم پر ہے میں سمجھ گیا, پہلا رب دوسرا رسول. اب یہ جو تیسری ہے یہ دوسری ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ یہ تیسرا کون صراط مستقیم پر ہے. میں بلایا تو نہیں ہے, ابھی بارش آئی تو کیسا بھاگے. بارش ہے یہ, اسے پتا ہے کس کو کہاں بٹھانا ہے نا. یہ حسین کی محفل ہے اور یہ پانی ہے پانی. یہ کہتا ہے میری مرضی, کہیں میں ترسا کے امتحان لوں گا اور کہیں برسا کے امتحان. میں پانی ہوں, میں ترسا کے بھی لیتا ہوں اور برسا کے بھی لوں گا. تو ہم تو غلام حسین ہیں نا. پانی سے کہا ترسا کے حسین سے لیا, جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم کہاں بھاگنے والوں میں ہیں. ہم ان کی محفل میں جم کے بیٹھیں گے, ہے کہ نہیں؟ اے ابو کرم ذرا جم کے برس, جم کے برس, تھوڑا تھم کے برس, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے, اور جب محفل میں سب آ جائے تو اتنا برس کے جا نہ سکے, ہے کہ نہیں؟ بیٹھ رہا اطمینان سے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ ذرا بتائیے وہ تیسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے. تو میرے نبی سے سوال کر رہے تھے, اتنے میں مسجد نبوی سے مولا علی نکلے. مولا علی مسجد نبوی سے نکلے نماز پڑھ کے اور گھر کی طرف جا رہے تھے. عبداللہ بن مسعود نے دیکھا پلٹ کے, کون ہے؟ مولا علی جا رہے ہیں. میرے نبی نے دیکھا مولا علی کو مسکرا رہے ہیں. مولا علی اپنے گھر میں پہنچ گئے. عبداللہ بن مسعود پھر پلٹے اور نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میرا وہ سوال کا جواب رہ گیا کہ پہلا تو رب صراط مستقیم پر ہے, دوسرا نبی صراط مستقیم پر ہے, یہ تیسرا کون صراط مستقیم پر ہے؟ تو میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا ایک
دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. یہ تیسرے علی ہیں. بولیے صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں میرے رسول جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سرخ رنگ کا قمیص پہن کر حسن و حسین 1.5-2 سال کی عمر لڑکھڑاتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر دکھے. میرے نبی منبر سے کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. جب لڑکھڑاتے ہوئے قدم دکھے خطبے کو روک دیا, منبر سے اترے, بھاگتے ہوئے باہر گئے, دونوں شہزادے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, مسجد میں واپس لے کر آئے, دائیں جانب حسن کو بٹھایا اور بائیں جانب حسین کو بٹھایا, اور دونوں کو بٹھا کے خودلی بیٹھے رہے اور دونوں کو پیار سے سمجھایا, بیٹے خطبہ ادھورا رہ گیا ہے, مکمل کر لوں, جب تک یہیں بیٹھے رہنا. دونوں فرزند نے دیکھا نانا جان کو, کہا آپ مکمل کریں, میں یہیں بیٹھا ہوں. پھر میرے نبی کھڑے ہوئے دوسری بار خطبہ دینے. پہلی بار جب خطبہ دے رہے تھے تو کہہ رہے تھے لوگوں اللہ ایک ہے, پاک ہے, بے عیب ہے, اس جیسا کوئی نہیں, وہ تمہیں رزق دیتا ہے, اس کی عبادت کرو, وہ عبادت کے لائق ہے. اور جیسے حسن و حسین دیکھے دونوں کو گئے بھاگ کے لے کے آئے, دونوں کو ادھر ادھر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد جب کھڑے ہوئے دوسرا خطبہ جب شروع کیا تو حمد الہی چھوڑ دیا, منقبت حسین پڑھنے لگے. کہاں پڑھی؟ ہم روڈ پہ بیٹھ کے منقبت پڑھیں تو مشرک, نبی منبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. مسجد نبوی کے کھڑے ہوئے اور سب سے پہلا جملہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے رب یہ سب میرے اہل بیت ہیں. اللہم انی احبہما فاحبہما احبا یحبہ, اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہے, ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. میرے مولا ہم تو کریں گے ہی, میری آل ہے, میرے نواسے ہیں, میرا خون ہے. دعا یہ نہیں ماننا ہے کہ ہم محبت کر دیں, دعا یہ ہے کہ مولا تو بھی ان سے محبت کر. کائنات کی دعا رد ہو سکتی ہے, نبی کی نہیں. مسجد میں کھڑے ہو کر منبر سے دعا کر رہے ہیں, مولا تو بھی ان سے محبت کر. جبریل بولے آمین. نبیوں کے سردار کی دعا, فرشتوں کے سردار آمین. جیسے ہی آمین کی آواز آئی پھر میرے نبی نے فرمایا, اے میرے رب میں تو کروں گا ہی محبت کیونکہ یہ میرا خون ہے, تو بھی کرے گا محبت کیونکہ میں تیرا محبوب ہوں. میں اپنے خون کی وجہ سے کروں گا, تو میری وجہ سے کرے گا. مگر ایک اور دعا سن لے مولا, قیامت تک جو بھی مسلمان ان دونوں سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حسین یا حسین, نعرہ حیدری, مکتب اعلی حضرت ذکر حسین. یہ تیسری دعا قابل غور ہے. جو بھی حسن و حسین سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت کر. میرے رب نے کہا پھر ان کو یہ اعلان کر دے کہ جس طرح خطبے کے بیچ میں تو حسین
میں گیا اور لے کے آیا, بیٹھا, جتنی دیر تو بیٹھا قیامت تک جمعہ میں ہر خطیب اتنی دیر حسین کی محبت میں بیٹھ جائے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے جو خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا, بیٹھے نہیں کھڑے ہوئے تو پورا خطبہ ایک بار میں ارشاد فرما دیا. بیٹھے نہیں. آج جو مسجد میں جمعہ میں خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں, یہ اسی دن سے شروع ہوا ہے. بولیے, میرے رب نے کہا محبوب امام اگر بیٹھے گا اتنی دیر جتنی دیر تو بیٹھا, حسین کی محبت میں ہم محبت کرنے لگیں گے ان خطیبوں سے جو بیٹھے گا. میرے نبی نے کہا مولا خطیب تو بیٹھ جائے گا, سامعین سے کو کیا انعام دے گا؟ بھائی نمازی بھی تو مسجد میں ہی ہے. بولیے, نمازی تو خطبہ دے گا نہیں, تو نمازی تو نہ بیٹھے گا نہ اٹھے گا, وہ تو خطبہ سنے گا. بیٹھنے کا ثواب خطیب کو تو نے دیا, نمازی کو کیا انعام؟ رب نے کہا پیارے اتنی دیر جتنی دیر خطیب بیٹھے گا اتنی دیر نمازی جو دعا مانگے گا ویسے نمازی کو بھی دی جزا. خطیب بیٹھ جائے تو دعا کر, حسین کے وسیلے سے دعا کر, ہم تیری دعا رد نہیں کریں گے. یہ جو بیٹھے نا منبر پہ لے کے آئے نا, تو ایک نقطے کی بات یہ کہ جب نبی منبر سے خطبہ دے رہے تھے, حسن و حسین لڑکھڑاتے ہوئے دکھے تو خطبہ نبی نے چھوڑا اور منبر سے اترے اور بھاگتے ہوئے گئے. کیا نبی اگر منبر سے کسی صحابی کو کہہ دیتے میرا نواسا گرنے نہ پائے, اٹھاؤ اور لے کے آؤ, حاجی صاحب لے کے نہیں آتے صحابی؟